السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 15 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ، آمن الناسو، ایمان لائے، ناسو، لوگ، قالو، تو کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے، سفہا، بے وقوف، الا، خبردار، انہم، وہی بے وقوف ہیں، ہم، وہ، انہم، بے شک وہی، ہم السفہاء، بے وقوف ہیں، ولیکن، لیکن، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، وہ خبر نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اور لوگوں یعنی صحابہ اکرام اجمعین کی طرح ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خبردار، یہی بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ سفہاء کے معنی کم عقل اور احمق کے ہیں۔ جب ان منافقین کو ایمان لانے کی نصیحت کی جاتی ہے کہ تم بھی صحابہ کی طرح صحیح ایمان لے آؤ اور برائیوں سے بچ کر نیک اعمال میں زندگی گزارو، تو یہ ایسے ایمان کو احمقانہ نصیحت کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہاں منافقین کو صرف بے وقوف ہی نہیں بلکہ جاہل بھی قرار دیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی میں بھی انہی کو متوجہ کیا گیا ہے، انہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں آتے تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ صحیح انداز سے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارو، منافقت نہ کرو اور ایسی ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو اتنا بڑا لفظ بول دیتے تھے اور ان کا صحابہ کرام کو ایسے الفاظ بولنا وہ اس لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ ایک اسلام کی خاطر اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزتیں، اپنی ہر چیز لوٹا دیں، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ اسلام کی خاطر اپنی ہر چیز لوٹانے میں ہی شان ہے، اسی میں عزت ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم نے دنیا کے مال کو ترجیح دی، ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ خود کو سمجھدار کہتے ہیں لیکن خبردار، تمہیں نہیں پتا کہ تم ہی بے وقوف ہو۔ وہ صحابہ کو غلط کہتے تھے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ نہیں، میرے بندے نہیں، بلکہ تم بے وقوف ہو، جاہل ہو۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خَلَوْا، علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، طرف شیطانوں کی، طرف شیطان سرداروں کی، قالوا، تو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم تو، مستہزئون، مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ منافقین اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس قرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ منافقین مسلمانوں سے ایمان، دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کر کے انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے مسلمانوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، مسلمان ہونے کی، نمازی ہونے کی یہ دکھاوا اس لیے کرتے ہیں، مسلمان بن کے اس لیے پھرتے ہیں تاکہ اس طرح سے ان کی جان اور ان کا مال ان کا تحفظ ہو جائے، اور جب مسلمانوں کو کسی بھی غزوے میں فتح ملے تو اس کے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے اس میں بھی یہ شریک رہیں۔ اور منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے یعنی کافروں کے پاس جاتے تو انہیں اپنے کفر کا پورا یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں۔ ہر گمراہ کرنے والا جو سرکش ہوتا ہے، جو بھی انسان ہوتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ دیکھیں بیٹے، بہت سے موقعوں پر عام روٹین میں بھی ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہوں گے، پرکھے ہوں گے، اور ہم نے ہماری زندگیوں میں یا ہمارے قریبی رشتہ داروں یا ہمارے قریبی جو کلوز فرینڈز ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ شاید کوئی ایسے معاملات آئے ہوں، تو کوئی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ کسی مرد کو کوئی مرد شراب کی دعوت دے دیتا ہے، زنا کی دعوت دے دیتا ہے، یا اس کو کوئی جوا کھیلنے کی دعوت دیتا ہے، یا اسلام سے پھر جانے کی دعوت دیتا ہے، کسی جگہ فساد برپا کرنے کی دعوت دیتا ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو بیٹے یہ جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں، کسی عورت کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ کوئی عورت جو کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرتی ہے ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شیطان ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ یہ جو بھی انسان گمراہی کی طرف بلانے والا ہے، برائی کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کے احکامات کی بغاوت کسی کو کرنے پہ اکساتا ہے تو وہ شیطان ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اب اللہ ان کی آیت کا، ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، اللہ یستہزئ، مذاق کرے گا بہم ان سے، ویمدہم، اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے، وہ ڈیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم، بیچ اپنی ہی سرکشی کے، یعمہون، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق انہی پر لٹا دے گا اور انہیں ڈیل دے رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کے مکر و فریب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ انہیں ایک دن انہی باتوں کا، انہی مذاقوں کا، جو یہ مذاق کرتے ہیں ان کا مزہ چکھایا جائے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ آج تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کافر یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ڈیل دینا ان کے حق میں اچھا ہے، ہم انہیں ڈیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائے اور ذلت والا عذاب انہی کے لیے ہو جائے۔ اور استہزاء سے مراد یہاں مذاق ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقین سے کہیں گے کہ جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، اور جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ رب العزت جنت میں اور ان کے راستے میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ جب جنت میں بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو اللہ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے وہاں، اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا جنت میں جائیں، اور اب ہم جا رہے ہیں تو اب آپ نے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی مومنوں کو ایسے دھوکہ دیتے تھے نا،
مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج میں بھی تم سے مذاق کر رہا ہوں، میں تمہارے اس مذاق کا آج بدلہ دے رہا ہوں۔ میں نے تم سے مذاق کیا کہ جنت میں جاؤ، تو پھر میں نے تمہیں روک دیا۔ اللہ رب العزت، کوئی بھی انسان ہے، ہم ہیں، تو بیٹے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں ڈیل دے رہا ہے، خود دیکھے، خود کو دیکھے، اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ اگر ہم برائی پہ برائی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا۔ اگر ہم نے کہیں چوری کر لی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں ہے، تو بیٹے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈیل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ اللہ بعض دفعہ انسان کو اس لیے بھی ڈیل دے دیتا ہے کہ یہ گناہ کرتا جائے اور سمجھے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اور اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا۔ تو بیٹے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی طرف مائل ہیں، کوئی آپ کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، یا پھر آپ کو چوری کی طرف آپ کا ذہن ہو رہا ہے، یا پھر دکھاوے کی طرف ہو رہا ہے، تو بیٹے یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نافرمانی، اللہ کے معصیت میں آ جاتی ہے، تو ان چیزوں پہ اگر اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا، اگر ہم نمازیں چھوڑے ہیں اور ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کر رہا، تو بیٹے سوچ لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ کس بات پہ اللہ اتنا پیسہ دے رہا ہے، کس بات پہ اللہ عزت دے رہا ہے، کس بات پہ شہرت دے رہا ہے، جبکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی عطائیں کم نہیں ہو رہی، تو سوچ لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں۔ تو اگر ایسی کنڈیشن میں بیٹے ہم لوگ ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری مثال بھی کافروں جیسی تو نہیں ہوگی، منافقین جیسی تو نہیں ہوگی، یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی وہ جیسے بنی اسرائیل نافرمانیاں کرے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی ان پہ نعمتیں اتارتے جا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی تھا، اس کا مطلب تھا کہ اللہ ان سے ناراض ہے، لیکن اللہ ان کو جو ہے معافی کی عطا نہیں کرنا چاہتا، توفیق نہیں دینا چاہتا۔ تو بیٹے اللہ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے اندر اگر جو کوئی برائیاں ہیں تو اللہ ہمیں ان کو چھوڑنے کی، ختم کرنے کی توفیق دے، اور منافقین جیسے جتنے بھی اعمال ہیں اور اللہ کی معصیت کے جو بھی ہمارے اندر اعمال ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچا لے، اور جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔